السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 106 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں بے موسم کے پھلوں کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ عنقریب میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں گا۔ اس پر زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حیرت سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، پھر ایسی حالت میں ہمیں بیٹا بھلا کیسے ہوگا؟ فرمایا گیا کہ زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 120 سال تھی اور آپ کی بیوی کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اولاد ہونے کے بارے میں سنا تو آپ نے تعجب کا اظہار کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا، تمہارے رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تمہارے گھر بیٹے کی ولادت ہو تو اس کا نام یحییٰ رکھنا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کا بھی نہیں رکھا، یعنی روئے زمین پر یحییٰ نام کا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے، لیکن آئیے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نشانی طلب کرنے کی وجہ۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ تعالی، مجھے کوئی ایسی علامت بتا کہ جس سے مجھے نطفہ کے قرار پکڑنے ہی سے پتہ چل جائے، تاکہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لانے میں تاخیر نہ کروں اور مجھے جلد ہی سرور بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 3 دن تک کلام نہ کرو گے سوائے اشارے کے، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیحات نماز پڑھ سکو گے، یعنی زبان صحیح ہوگا، لیکن قدرتی طور پر لوگوں سے کلام کی طاقت نہ ہوگی۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے کلام نہ کرے، بھلا چنگا ہو کر۔ لوگوں کے ساتھ کلام نہ کرنے کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی طاقت رہے گی، تم بالکل صحیح ہوگے، زبان میں کوئی نقص بیماری نہ ہوگی، چنگے بھلے ہونے کے باوجود قدرتی طور پر لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، بس یہی تمہارے لیے نشانی ہے۔ تم سمجھ لینا اب نطفہ قرار پا چکا ہے۔ تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا تو انہوں نے اشارے سے کہا، صبح شام تسبیح کرتے رہو۔ جب آپ کو لوگوں سے کلام کرنے کی طاقت نہ رہی تو آپ نے انہیں اشارے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ اس کیفیت سے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہو چکی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کا منصب نبوت پر فائز ہونا۔ اے یحییٰ، کتاب مضبوط تھام اور ہم نے اسے بچپن میں ہی نبوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے آپ کو یہ حکم دیا۔ یہاں جس کتاب کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد تورات ہے، کیونکہ الگ کوئی مستقل کتاب نہیں عطا کی گئی۔ حکم دیا گیا کہ تورات پر لوگوں کو عمل کرائیں۔ ابو نعیم ابن مردویہ اور دالمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی عمر میں عقل و فہم وافر مقدار میں عطا فرمائے اور عبادت گزار بنایا۔ ایک اور مرفوع روایت میں ذکر ہے کہ بچپن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لڑکوں نے کہا، ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے چلو، تو آپ نے فرمایا
کیا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ چلو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں الحکم سے مراد کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حکمت، عقل، معرفت، آداب، خدمت، فراست، صادقہ۔ بعض نے کہا اس سے مراد نبوت ہے، یہی اکثر اہل علم کا قول ہے۔ یحییٰ علیہ السلام پر رب تعالیٰ کے انعامات، نیز عطا فرمائی دل کی نرمی اپنی جانب سے اور نفس کی پاکیزگی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور خدمت گزار تھے اپنے والدین کے، اور وہ جابر اور سرکش نہ تھے، اور سلامتی ہو ان پر جس روز وہ پیدا ہوئے اور جس روز وہ انتقال کریں گے اور جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندوں پر مہربان بنایا اور انہیں اچھا بدلہ دینے والا بنایا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے اور آپ کو نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی، لیکن دینی احکام میں آپ نرمی نہیں فرماتے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور تمہیں ان زانی و زانیہ پر ترس نہ آئے اللہ تعالیٰ کے دین میں۔ یہ معنی بھی ممکن ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں پر مہربان بنایا اور گناہ سے دور رکھا، نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا اور نہ ہی کسی گناہ کا ارادہ کیا، اور یہ معنی بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں نبوت عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت تھی، اور مزید آپ کو نفس کی پاکیزگی عطا کر کے مشرف بنایا، اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے بعد والدین کی تعظیم جیسی کوئی اور عبادت نہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کے رب نے حکم دیا کہ اس کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کرو، اور وہ جابر اور سرکش نہ تھے، یعنی آپ میں تواضع اور نرم دلی پائی جاتی تھی، اور یہی سب سے اعلیٰ وصف ہے۔ رب تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ سب سے اعلیٰ عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں گھٹیا ہوں، اور ذات باری تعالیٰ کو پہچانے کہ وہ عظیم ذات ہے۔ جس شخص نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا اور رب کو عظیم اور با کمال سمجھا، وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو پیدائش کے دن شیطان سے محفوظ رکھ کر سلامتی عطا فرمائی، اور موت کے دن قبر کے عذاب سے بچا کر آپ کو سلامتی سے سرفراز کیا جائے گا۔ سفیان عینیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق 3 اوقات میں نہایت وحشت میں ہوتی ہے، یعنی وہ بہت ہی گھبراہٹ میں مبتلا ہوتی ہے۔ پیدائش کے دن جب شکم مادر سے خروج ہوتا ہے تو انسان کو بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب میرے لیے نیا مقام کیسا ہوگا۔ پھر جب وہ فوت ہوتا ہے تو ایسی قوم کا مشاہدہ کرتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی ہے، یہ حالت بھی اس کے لیے ہیبت ناک ہوتی ہے۔ پھر جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو عظیم محشر میں پائے گا، تو اس سے بھی وہ نہایت خوف زدہ ہوگا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان تینوں موقعوں میں سلامتی کا مژدہ سنا دیا گیا کہ تمہیں ان مقامات میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا، آپ کے اوصاف ذکر فرمائے، آپ پر سلام بھیجا۔ بفضل تعالیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے میلاد کو اسی طرح بیان کرتی ہے جو قرآن کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ! میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیسے ثابت ہے، اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی، اور بے شک ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ کس آب و تاب سے جگمگا رہا ہے کہ جو لوگ پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے الرجک تھے، اب وہ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرنے لگے۔ سیرت کی رٹ لگانے والے شاید ترمذی شریف میں باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ پھر مزید لطف کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے میں نے آپ کی رحمت کو صرف اس جہاں کے لیے خاص کر دیا تھا،
وہ بھی رحمت للعالمین کانفرنس کر کے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت ماننے لگے۔ ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ان لوگوں کا کام کرنا اس بات پر قوی دلیل ہے کہ مسلک اہل سنت ہی حق ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ درس کے ذریعے کل پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ تمام سے گزارش ہے، آپ نے اگر اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار ہماری درس کو سن رہے ہیں تو SDI آڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا ذکر سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ پابندی سے اس درس کو سنتے رہیں، لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔